سورہ مدثر سے ایک مختصر سی آیت پیش نظر ہے. فرمایا کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر. فرمایا ہرگز نہیں، مجھے قسم ہے چاند کی، واللیل اذا ادبر، اور قسم ہے لیل کی، رات کی جب اس نے پیٹھ پھیری. تشریح کے لیے وقت ہی نہیں ہے، کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جہاں لیل کا ذکر قرآن میں احترام سے ہو سمجھ لینا بطول کی بات ہو رہی ہے. واللیل اذا ادبر، قسم ہے لیل کی جب اس نے پیٹھ پھیری. اور کہا چشم فلک نے ایک ہی منظر دیکھا کہ دہلیز عصمت سے لے کر میدان مباہلہ تک بطول آگے آگے، علی پیچھے پیچھے. والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو گئی. اردو میں صبح مؤنث ہے، عربی میں مذکر ہے، اس لیے اسفر ہے، اسفرت نہیں. ہاں تشریح کا وقت ہی نہیں ہے. قرآن میں دو لفظ آئے ہیں، فجر صبح. فجر بھی فجر ہے، صبح بھی صبح ہے. ایک جگہ فجر کہا حسین کو اور ایک جگہ صبح کہا خیبر شکن کو. اب اللہ جانے میرے قائم کی ذات میں کیا ہے، اسے صبح بھی کہا فجر بھی کہا. علی کو صبح کہاں کہا، والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے. اور اسے کہا والصبح اذا اسفر، قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. حسین کو والفجر والیال عشر میں فجر کہا اور اس کو حتی مطلع الفجر میں فجر کہا. ایک حقیقت قاہرہ ہے، یہ جو بار بار کہتا ہوں کہ قائم کے ذکر میں صحیفہ رخسار پہ خوشی ہونی چاہیے، ماتھے پہ جشن لکھا ہوا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے وہ. میں نے ارشاد کاظمی حدیث رسالت پڑھی ہے، ہاں فرمان امیر پڑھا ہے. شاہ نجف فرماتے ہیں اذا نادى مناد من السماء ان الحق في آل محمد فيظهر المهدي على افواه الرجال فيشربون حبه حتى لا يكون لهم ذکر غیره. تو جب آسمان سے ندا آئے گی کہ حق آل محمد میں موجود ہے تو اس وقت کیا ہوگا، یخرج المہدی، اس وقت مہدی ظاہر ہو جائے گا. علی افواہ الرجال، لوگوں کے منہوں کے سامنے. یشربون حبہ، پس لوگوں کے دل میں پانی کی جگہ قائم کی محبت اتر جائے گی. اب دو کائنات کے سب سے بڑے معصوم کہنے والے ہیں حتی لا یکون لہم ذکر غیرہ، حتیٰ کہ لوگوں کے پاس سوائے قائم کے ذکر کے کوئی ذکر نہیں ہوگا. ایک اور حدیث رسالت پڑھوں. رات میں نے بتایا تھا نا کہ دونوں بڑے اپنے اس بیٹے کا نام احترام سے لیتے ہیں. رسول فرما رہا ہے، یہ حدیث رسالت ہے، اور فرما کس سے رہا ہے، کربلا والے سے. بچپنا ہے حسین کا اور نانا نواسے سے کہہ رہا ہے کہ آنے والے زمانے میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. آخری بندے ایک سار اٹھانا. پھر حسین کی آنکھوں میں آنکھیں گلا کے رسول فرماتے ہیں ثم یظہر امیر الامرات وقاتل الفجرات والسلطان المامول الذي تتحیر فی غیبته العقول یظہر بین الرکنین ویظہر علی الثقلین فطوبى للمؤمنین من ادرک زمانہ ورأى اوانہ وشاہد ایامہ ولاقى اوانہ. توجہ فرماتے حسین اس وقت امیروں کا امیر ظاہر ہوگا. یظہر امیر الامرات، جو ہر امیر کا امیر ہے، وقاتل الکفرات، جو کفار کا قاتل ہے، والسلطان المامول، جو امیدوں کا شہنشاہ ہے، وَهُوَ التَّاسِعُ مِنْ وُلْدِكَ يَا حسین، اور حسین وہ تیرا نواں بیٹا ہے. اب جاگ کے سننے والا فکر آ گیا. فرمایا یظہر بین الرکنین، جو رکن مقام کے درمیان کعبے کے پاس مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان ظاہر ہوگا. وَيَظْهَرُ عَلَى الثَّقَلَيْنِ، ثقلین پہ غالب آ جائے گا. یظہر علی الثقلین، اکیلا ثقلین پہ بھاری. امامت کی ابتدا یہ ہے کہ یوں کرے تو ثقلین پہ عبادت بھاری، اور انتہا یہ ہے کہ تنہا ثقلین پہ بھاری. فرمایا طوبیٰ للمؤمنین من ادرک زمانہ، فرمایا خوش قسمتی ہے، خوشخبری ہے، مبارک ہے ان مومنین کے لیے جو قائم کا زمانہ دیکھیں. شاہد ایامہ ولاقى اقوامہ، جو اس کے ایام کو دیکھیں،
جو اس کے مقرر کیے ہوئے حکام کو دیکھیں. تو پھر کیوں نہ ہو حلال زادے ہی پانی کی جگہ اس کی محبت پئیں گے. ہر ایک کا نصیبہ نہیں ہے یہ، ہر ایک کے مقدر میں لکھی. حدیث یاد آ گئی، میں یہ پڑھ دوں. سرکار صادق کی حدیث ہے، اور خدا کی قسم اس قابل نہیں، ویسے تو ان کے سارے فرمان ایک جیسے ہیں لیکن اس قابل نہیں کہ سیاہی والے قلم سے کاغذ پہ لکھی جائے، بلکہ قلم نور سے رخسارہ حور پہ لکھنے کے لائق ہے. سرکار فرماتے ہیں اِنَّا حُبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ يَنزِلُهُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ خَزَائِنِ تَحْتِ الْعَرْشِ كَخَزَائِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَاءُ يَنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا خَيْرَ الْخَلْقِ وَأَنَّ لَهُ غَمَامَةً كَغَمَامَةِ الْقَطْرِ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَذِنَ لِتِلْكَ الْغَمَامَةِ فَتَحَطَّلَتْ كَمَا تَحَطَّلَ السَّحَابُ فَتُصِيبُ الْجَنِينَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ. فرمایا ہم اہل بیت کی محبت خود ساختہ چیز نہیں، اسے اللہ عرش کے خزانوں سے نازل کرتا ہے. ينزلہ من خزائن تحت العرش، عرش کے نیچے والے خزانوں سے. فرمایا خزائن الذہب والفضۃ، جیسے بادشاہوں کے پاس سونے چاندی کے خزانے ہیں، عرش کے نیچے اللہ نے ہماری محبت کے خزانے رکھے ہوئے ہیں. ولا ينزلہ الا بقدر، اور اندھا دھند نازل نہیں کرتا، مقدار سے نازل کرتا. اندھا دھند نازل نہیں کرتا، مقدار سے نازل کرتا ہے. وَلَا يُؤْتِيهِ، توجہ شیعہ سنی دوستو، وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا خَيْرَ الْخَلْقِ، فرما ہر ایک کو نہیں دیتا جو اسے مخلوق میں سب سے بہتر لگے. لَا يُؤْتِيهِ إِلَّا خَيْرَ الْخَلْقِ، جو پوری مخلوق میں اسے بہتر لگے اسے دیتا ہے. اور توجہ تو جو فرماتے وَأَنَّ لَهُ غَمَامَةً كَغَمَامَةِ الْقَطْرِ، فرمایا عرش کے نیچے ہماری محبت کا ایک بادل ہے جیسے بارش والا بادل. ہاں بالکل بادل ہے. اِذَا أَرَادَ اللَّهُ اذا احب اللہ من خلق آدم، جب بھی اللہ اپنے مخلوق میں سے کسی سے محبت کرے، اذن لتلک الغمامہ، اللہ ہماری محبت کے بادل کو اذن دیتا ہے، اجازت دیتا ہے. فتحطلت کما تحطلت السحاب، بس وہ بھی ایسے برسنا شروع کرتا ہے جیسے بارش والا بادل. فتصیب الجنین فی بطن امہ، وہ ہماری محبت کی بارش کا قطرہ ماں کے شکم میں بچے پہ گرتا ہے. تیرے خانے کرم سے، تیرے کرم کے دسترخوان سے، اور کر موجہ کوثر کو رواں نوک کے قلم سے، اور اس جشن کی رونق ہے صدا تیرے ہی دم سے. ایک زمزم زمزم کا عطا ہو تو مزہ ہے. ایک زمزم زمزم سے عطا ہو تو مزہ ہے، اور ناروں میں بھی دم دم کی صدا ہو تو مزہ ہے. ایک زمزم زمزم سے عطا ہو تو مزہ ہے، اور ناروں میں بھی دم دم کی صدا ہو تو مزہ ہے. پھر آ گئی، پھر آ گئی، پھر آ گئی شابان کی لوگو شب نیما، پھر آ گئی شابان کی لوگو شب نیما. قاریوں کو قرآن پڑھتے دیکھا ہوگا تم نے، ذرا غضنفر کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈالنا. پھر آ گئی شابان کی لوگو شب نیما، پڑھنے لگا قرآن بھی آیات کریمہ. پھر آ گئی شابان کی لوگو شب نیما، اور پڑھنے لگا قرآن بھی آیات کریمہ. بخشا گیا مہدی کے سبب سب کا جریمہ، یعنی سب کے گناہ جرم سے ہے جریمہ. بخشا گیا مہدی کے سبب سب کا جریمہ. جشن منانا ہے، کچھ دل ہوئے گلزار تو کچھ دل ہوئے قیمہ. پھر آ گئی شابان کی لوگو شب نیما، پڑھنے لگا قرآن بھی آیات کریمہ. بخشا گیا مہدی کے سبب سب کا جریمہ، کچھ دل ہوئے گلزار تو کچھ دل ہوئے قیمہ. اور یوں جشن مناؤ میرے مولا کی مدد سے، دشمن میرے سردار کا مر جائے حسد سے. کچھ بخشا گیا مہدی کے سبب سب کا جریمہ، کچھ دل ہوئے گلزار تو کچھ دل ہوئے قیمہ. اور یوں جشن مناؤ میرے مولا کی مدد سے،
دشمن میرے سردار کا مر جائے حسد سے. اور حلالیہ موالیوں، اس رات نے جوڑا ہے شب قدر سے رشتہ. اس رات نے جوڑا ہے شب قدر سے رشتہ. مٹ جاتا ہے اس رات گناہوں کا نوشتہ. مٹ جاتا ہے اس رات گناہوں کا نوشتہ. ہے تقدیر دو عالم کا زمین پر ہے سرشتہ. تقدیر دو عالم کا زمین پر ہے سرشتہ. اور اترا چلا آتا ہے فرشتے پہ فرشتہ. کل رات بتا چکا ہوں میں کہ 2 لیلۃ القدر ہیں. ایک رمضان میں ہے، وہ بتائی نہیں گئی کہ کب. ایک شعبان میں ہے، وہ بتا دی گئی ہے. یہ رات آپ نہیں تھے، میں بتا چکا ہوں ان کو کہ 15 شعبان، نیمہ شعبان کی رات بھی لیلۃ القدر ہے. فرق یہ ہے، رمضان والی میں قرآن اترا، اس والی میں فرقان اترا. جی جو تھوڑا تھوڑا اترا ہے وہ قرآن ہے، جو اکٹھا اترا ہے وہ فرقان ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں اس رات نے جوڑا ہے شب قدر سے رشتہ. مٹ جاتا ہے اس رات گناہوں کا نوشتہ. تقدیر تو عالم کا زمین پر ہے سرشتہ. اترا چلا آتا ہے فرشتے پہ فرشتہ. کرتے کیا ہے کاشف فرشتے؟ یہ فرشتے پہ فرشتہ کس خوشی میں آ رہا ہے؟ آتا تو اس کی بارگاہ میں ہے. کر کیا رہے ہیں؟ کچھ منتظر حکم ہیں خاموش کھڑے ہیں. کچھ منتظر حکم ہیں خاموش کھڑے ہیں. کچھ سجدے میں ہیں بالائے پاپوش پڑے ہیں. کچھ منتظر حکم ہیں خاموش کھڑے ہیں اور کچھ سجدے میں ہیں بالائے پاپوش پڑے ہیں. اور یہ ذوالقافیتین شعر ہے. خاموش کا قافیہ پاپوش، پڑے کا کھڑے. ہاں، اس کو ذوالقافیتین کہتے ہیں. کچھ ماؤں کی اس رات میں قسمت ہے نرالی. چند قسم کی مائیں دیکھی ہیں میں نے، وہ میں نے شاید کاظمی اس میں گنوائی ہیں. کچھ ماؤں کی اس رات میں قسمت ہے نرالی. کچھ ایسی ہیں خوش جن سے ہیں دارین کے والی. کچھ ماؤں کی اس رات میں قسمت ہے نرالی. کچھ ایسی ہیں خوش جن سے ہیں دارین کے والی. اور کچھ ماؤں پہ سدرا سے برستے ہیں لوالی. لولو کی جمع لوالی، موتی. کچھ ماؤں پہ سدرا سے برستے ہیں لوالی. کچھ ایسی بھی ہیں جن کے مقدر میں ہے گالی. کچھ ماؤں کی اس رات میں قسمت ہے نرالی. کچھ ایسی ہیں خوش جن پہ ہیں دارین کے والی. اور کچھ ماؤں پہ سدرا سے برستے ہیں لوالی. اور کچھ ایسی بھی ہیں جن کے مقدر میں ہے گالی. پالنے والے ان کو گالی کیوں ہے؟ آواز قدرت آتی ہے پوچھ ہم سے، بیٹا تیرا خوش کیوں نہیں؟ یہ کیسی انا ہے؟ بیٹا تیرا خوش کیوں نہیں؟ یہ کیسی انا ہے؟ کردار کی بدکار حرامی کو جنا ہے. بیٹا تیرا خوش کیوں نہیں؟ بیٹا تیرا خوش کیوں نہیں؟ یہ کیسی انا ہے؟ کردار کی بدکار حرامی کو جنا ہے. جشن تو ہو گیا ہے لیکن اشاق بلا خدا کی قسم میری مرضی یہ ہے جب تک عرش والا جشن فرش پہ نہ اترے منائے جشن. لگتی ہے مجھے آج تو حوران جینا مست. لگتی ہے مجھے آج تو حوران جینا. لگتی ہے مجھے آج تو حوران جینا مست. اور آج ہے جبریل کی سدرا پہ عزا مست. تقریباً میرے خیال ہے 15واں سال نظم کا ہے. اس عزا خانے کا یہ اشرا 19واں ہے، اس موضوع کا 20واں ہے. اور نظم کو 15 سال ہو گئے اور ایک سال میں 2 دفعہ بھی پڑھی تھی. یاد ہے؟ 14 کو بھی پڑھی تھی، 15 کو بھی پڑھی تھی. ایک ہی مضمون ہوتا ہے اور اس کو ہر سال نئے پیرائے میں ڈھالنا. لیکن میں چونکہ صرف شاعر نہیں، میرا منصب اور بھی ہے. میں خدا کی قسم ایک ایک مصرے کو کہیں قرآن کے پیمانے سے ناپتا ہوں، کہیں حدیث کے پیرائے میں، کہیں قول معصوم. اس لیے میں ایک ایک مصرے کی ضمانت لے کے موالیان حیدر کرار کی ضیافت ایمانی کے لیے پڑھ رہا ہوں. لگتی ہے مجھے آج تو
حوران جینا مست، اور آج ہے جبریل کی سدرہ پہ عزا مست، وہ کس شان کا ساقی ہے کہ لگتا ہے جہاں مست۔ بڑی دیر سے یاد آیا، ہاں میں تو کتنی دیر سے کہہ رہا ہوں، لگتی ہیں مجھے آج تو حوران جینا مست، اور آج ہے جبریل کی سدرہ پہ عزا مست، کس شان کا ساقی ہے کہ لگتا ہے جہاں مست، یہ مست ہے وہ مست، یہاں مست وہاں مست، کس شان کا ساقی ہے کہ لگتا ہے جہاں مست، یہ مست ہے وہ مست، یہاں مست وہاں مست، اور آج چومو میرے قائم کی سواری کی رکابیں، چومو میرے قائم کی سواری کی رکابیں، صدقے میں اسی کے تو برستی ہیں شرابیں۔ غضنفر بول رہا ہے اور ہوش میں بول رہا ہے، سر منبر بول رہا ہے کہ چومو میرے قائم کی سواری کی رکابیں، صدقے میں اسی کی تو برستی ہے شرابیں۔ ہو سکتا ہے کوئی دنیاوی شرابی کتا میرے منبر چھوڑنے کے بعد گلیوں میں بکواس کرتا پھرے، میں نجس شراب کی بات نہیں کر رہا، یہ ہے میں تطہیر سر عرش بنی ہے، یہ ہے میں تطہیر سر عرش بنی ہے، اور حوروں کی پاکیزہ رداؤں میں چھنی ہے، یہ ہے میں تطہیر سر عرش بنی ہے، اور حوروں کی پاکیزہ رداؤں میں چھنی ہے، پیتا ہے وہی شخص جو قسمت کا دھنی ہے، پیتا ہے وہی شخص جو قسمت کا دھنی ہے، اور دل جس کا ولائے شہ مردہ سے غنی ہے، یہ ہے میں تطہیر، تطہیر کی شراب ہے، یہ ہے میں تطہیر سر عرش بنی ہے، اور حوروں کی پاکیزہ رداؤں میں چھنی ہے، پیتا ہے وہی شخص جو قسمت کا دھنی ہے، دل جس کا ولائے شہ مردہ سے غنی ہے، پینے سے کلی، پینے سے اسے دل کی کلی خوب ہے کھلتی، اور ماں جس کی خیانت نہ کرے اس کو ہے ملتی، پینے سے اسے دل کی کلی خوب ہے کھلتی، لیکن ایرے غیرے کو نہیں مل جاتی، ماں جس کی خیانت نہ کرے، ماں جس کی خیانت نہ کرے اس کو ہے ملتی۔ ایک میں لفظ کا نام لیتا ہوں، کیا ہے بھلا وہ؟ تسنیم۔ جنت میں ایک چشمہ ہے، کوثر، سلسبیل، تسنیم، رحیق، یہ چشمے ہیں جنت کے۔ میری طرف دیکھنا، تسنیم کے پانی کا ہے رم مست قلندر۔ جو رم کے معنی نہیں سمجھتے، رم دوڑنا، فارسی کا رمیدن مصدر ہے، ہاں جیسے آہوئے رمیدہ، دوڑا ہوا، دوڑتا ہوا ہرن، یعنی تسنیم کا جو پانی چل رہا ہے اس کی دوڑ میں آواز کیا ہے؟ تسنیم کے پانی کا ہے رم مست قلندر، لہراتی ہے حوران ارم۔ تسنیم کے پانی کا ہے رم مست قلندر، اور لہراتی ہے حوران ارم، مست قلندر 14 پیے ساگر ہوئے ہم۔ تسنیم کے پانی کا ہے رم مست قلندر، لہراتی ہے حوران ارم مست قلندر، 14 پیے ساگر ہوئے ہم مست قلندر، اور دھرتی کو ہلاؤ کہو دم مست قلندر۔ قائم نے کہا، مالک لگتا ہے بڑی محنت سے بنایا ہے تو نے مجھے۔ آواز قدرت آئی، تو میرے خزانہ تقوین و تدبیر و مشیت کے خزانے کا آخری موتی تھا، تیری تیاری میں میں کہاں کہاں نہیں گیا، تجھے بناتے وقت میں نے کون کون سا دروازہ نہیں بجایا، پتا ہے کیا کیا چیز میں نے اکٹھی کر کے تجھے بنایا۔ بول مالک، کہا تیرے لیے مانگی ہے محمد سے طبیعت، تیرے لیے مانگی ہے محمد سے طبیعت، حیدر تیرا کردار ہے، زہرا تیری نیت، تیرے لیے مانگی ہے، تیرے لیے مانگی ہے محمد سے طبیعت، حیدر تیرا کردار ہے، زہرا تیری نیت، اور حسن حسن سے لیا شبیر سے سیرت، اور حسن حسن سے لیا شبیر سے سیرت۔ اب مجھے نہیں خبر کون جشن منانے آیا، کون پرکھوں کا ماتم کرنے آیا، جو جشن کے لیے میرے تو دیکھے، اور حسن حسن سے لیا شبیر سے سیرت، اور رکھ دی ہے رگوں میں تیری عباس کی غیرت۔ تیرے لیے مانگی ہے
محمد سے طبیعت، حیدر تیرا کردار ہے، زہرا تیری نیت، اور حسن حسن سے لیا، شبیر سے سیرت، رکھ دی ہے رگوں میں تیری عباس کی غیرت۔ اب میں نے بنایا تو تجھے ایسا ہے، لیکن اے قائم پتہ ہے بے دل کے دل میں خواہش کیا پیدا ہو رہی ہے؟ مالک بول میں دیکھوں تجھے اور نہ کوئی تجھے دیکھے۔ اور بولے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں، یہ بھی جناب رسالت مآب نے درود توسی میں اصلاح کرتے ہوئے ایک عالم سے کہا تھا کہ تم یہ تو پڑھا کرتے ہو اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ، فرمایا آگے کہا کرو والغیرت العباسیہ، کہ وہ امام جو عباس کی غیرت کا وارث ہے، ہاں اس لیے، اور حسن حسن سے لیا، شبیر سے سیرت، جو تلمیح اور ترسیح کے ربط کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں۔ ہاں یہ یعنی اگر فنون شاعری کی جو صنفیں ہیں ان اصناف کو دیکھا جائے، ہاں ذات واجب کی قسم بڑے بڑے پیدل لگتے ہیں۔ اور حسن حسن سے لیا، شبیر سے سیرت، اور رکھ دی ہے رگوں میں تیرے عباس کی غیرت، لیکن اب دل یہ کر رہا ہے میں دیکھوں تجھے اور نہ کوئی تجھے دیکھے۔ اور کیا چیز ہے تو جو تجھے دیکھے مجھے دیکھے؟ میں دیکھوں تجھے اور نہ کوئی تجھے دیکھے، کیا چیز ہے تو جو تجھے دیکھے مجھے دیکھے۔ بس اس طرح اشفاق مساشہ تیار کر کے اپنے بقیہ کو، اپنے آئینہ جلال و جمال و کمال کو زمین میں بھیجا۔ بس صحن عسکری میں اترنا تھا، بس چیزوں کا ادھر ادھر ہجوم ہو گیا، فرشتوں کے پرے پہ پرے، میں پہلے لکھ گیا ہوں، اترا چلا آتا ہے فرشتے پہ فرشتہ۔ اب ایک ایک چیز اس چھوٹے محمد، اس چھوٹے علی کی چارپائی کا طواف بھی کر رہے ہیں۔ کس سمت کو جانا ہے یہ کہتی ہے قضا، بول یعنی قضا وہ قدر و قضا والی قضا تیرے امام کے پاس آ کے پوچھ رہی ہے کس سمت کو جانا ہے، یہ کہتی ہے قضا، بول۔ اور مشکل کی گزارش ہے کہ اے عقدہ کشا، بول کس سمت کو جانا ہے، یہ کہتی ہے قضا، بول۔ اور مشکل کی گزارش ہے کہ اے عقدہ کشا، بول۔ کہتے ہیں ملک فیض فلک ہم سے ذرا بول، کہتے ہیں ملک فیض فلک ہم سے ذرا بول۔ اب میں دیکھوں گا حلالی زمین پہ بیٹھتا کیسے ہے۔ کہتے ہیں ملک فیض فلک ہم سے ذرا بول، اور تو بولے تو میں بولوں، یہ کہتا ہے خدا، بول۔ کس سمت کو جانا ہے، یہ کہتی ہے قضا، بول۔ اور مشکل کی گزارش ہے کہ اے عقدہ کشا، بول۔ کہتے ہیں ملک فیض فلک ہم سے ذرا بول، تو بولے تو میں بولوں، یہ کہتا ہے خدا، بول۔ اب اللہ شاید کاظمی کہہ رہا ہے تو عرش پہ تھا، تو عرش پہ تھا، بولتا تھا میری زبان سے، اب حشر تلک بولوں گا میں تیری زبان سے۔ اب آ گیا، اب اللہ کیا کہتا ہے، تو عرش پہ تھا، بولتا تھا میری زبان سے، اب حشر تلک بولوں گا میں تیری زبان سے۔ جب بچے ہوتے ہیں سب سے پہلے رشتہ داروں کو اطلاعیں ہوتی ہیں، خبر ہوتی ہے، اور جس خاندان میں یہ بچہ ہوا ہے وہاں ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے مظہر العجائب آیا، بس صحن عسکری میں بلا تشبیہ قدم رکھا، کیونکہ عسکری بھی حجت خدا ہے۔ فوراً خدا نے تیرے 11ویں امام سے کوئی بات کی، تازہ دم ہو بتاؤں؟ اللہ نے کیا کہا؟ عسکری جی مالک، ایمان کی آمد ہے، ذرا دین کو لاؤ۔ دین لقب ہے، قرآن میں بھی دین کہا گیا ہے تیرے امام کو، اور بارز الایمان کلہ، اللہ کہہ رہا ہے ایمان کی آمد ہے، ذرا دین کو لاؤ۔ آیا ہے علی، اس کو محمد سے ملاؤ۔ ایمان کی آمد ہے، ذرا دین کو لاؤ۔ آیا ہے علی، اس کو محمد سے ملاؤ۔ اور عسکری خواہش ہے جو یزدان کو آنگن میں بلاؤ۔ اللہ کہتا ہے اگر مجھے بھی اپنے آنگن میں سین میں بلانا چاہتے ہو تو پھر ایک کام کرنا پڑے گا، کیا؟ سر اٹھاؤ، ایمان کی آمد ہے، ذرا دین کو لاؤ۔ آیا ہے علی، اس کو محمد سے ملاؤ۔ خواہش ہے جو یزدان کو آنگن میں بلاؤ، آنچل میرے دلدار کے چہرے سے ہٹاؤ۔ خواہش ہے جو یزدان کو آنگن میں بلاؤ، آنچل میرے دلدار کے چہرے سے ہٹاؤ۔ تاریخ کا ایک باب
یاد دلاؤں گا مگر نہیں، شرع کرتا ہی نہیں. شرع کے بغیر اگر سمجھو تو مزہ تب ہے. اللہ کہتا ہے آ چل میرے دلدار کے چہرے سے ہٹاؤ. کیوں مالک؟ اللہ کہتا ہے میری یہ خواہش ہے. کیا؟ کہ تاریخ کے ایک باب کی یوں خانہ پوری ہو. تاریخ کے ایک باب کی یوں خانہ پوری ہو. کیسا ہے؟ اگر ہاتھ میں یوسف کے چھری ہو. تاریخ کے ایک باب کی، تاریخ کے ایک باب کی یوں خانہ پوری ہو. کیسا ہے اگر ہاتھ میں یوسف کے چھری ہو. کل نقاب یوسف نے الٹا تھا، چھری عورتوں کے ہاتھ میں تھی. اللہ کہتے ہیں آج نقاب قائم کا الٹو، چھری یوسف کو دو. میں اچانک قائم نے عرش کی طرف دیکھا. ہے مالک اتنا ناز میری ذات پر، اتنا بھروسہ. اللہ کے لیے زمان و مکان، ماضی، حال، مستقبل کیا ہے؟ خدا کو تیرے مولا کے ظہور کا وقت نظر آیا. خدا نے وہ منظر دیکھا جب قائم نماز پڑھا رہا ہوگا اور عیسیٰ پیچھے پڑھ رہے ہوں گے. جو نہیں جانتے وہ جان لو، کیونکہ پھر مجھے وہاں اگر رکنا پڑا تو وہ بیان کے سلاست میں سکتہ پیدا ہوگا. سب سے پہلے جس بندے نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کہا اس کا نام ہے خزیری. جیسے خضر ہوتا ہے نا وہ زواد کے ساتھ، خزیری. اس بندے کا نام ذہن میں رکھنا ہے. بس اللہ کو وہ منظر نظر آیا تو اللہ نے قائم سے کہا تو خالق کونین کی تصدیق ہنر ہے. اللہ کہہ رہا ہے تو میرے فن کی تصدیق ہے. میں اپنے ہنر پر جتنا راز کروں تصدیق تجھ سے ہوتی ہے. تو خالق کونین کی تصدیق ہنر ہے. بے دل کا جو دل ہے میرے دل بر تیرا گھر ہے. بے دل کا جو دل ہے میرے دل بر تیرا گھر ہے. اور کہتے تھے نصارہ کے مسیح میرا پسر ہے. کہا تھا نا کہ ابن اللہ ہے، میں اللہ کا بیٹا ہے. نصارہ نے عیسیٰ کو کہا تو وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ کہتے تھے نصارہ کہ مسیح میرا پسر ہے، لے ان کے خدا کا تیرے قدموں میں حصہ ہے. تو خالق کونین کی تصدیق ہنر ہے. بے دل کا جو دل ہے میرے دل بر تیرا گھر ہے. کہتے تھے نصارہ کہ مسیح میرا پسر ہے، لے ان کے خدا کا تیرے قدموں میں حصہ ہے. جاگنا جاگنا، اللہ کہہ رہا ہے سجدے میں ہے سر دیکھ خزیری کے خدا کا، اور بیٹا ہے امام آج نصیری کے خدا کا. کے پاپوش علی جاش غضب فر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا.